بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ فلسطین کی کہانی۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ اس کے بعد تحویل قبلہ کا حکم آیا۔ یہ بیت المقدس انبیاء کی سرزمین ہے۔ اسلام کے فاتح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس کو فتح کرنے والے سب سے پہلے مسلم جرنیل تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے فلسطین کے بعض مقامات فتح کر لیے تھے اور فاروقی عہد تک نابلس، لد، امواس کے علاقے فتح ہو چکے تھے، اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ رومی فوجیوں کے خلاف فلسطین میں جنگ میں مصروف تھے، اور ان کا مقابلہ روم کے بڑے جرنیل اترابون کی فوج سے تھا، اور اترابون فلسطین کے شہر اجنادین میں ٹھہرا ہوا تھا، اور مسلمانوں کے لشکر نے اجنادین کا محاصرہ کر کے اترابون کو بیت المقدس کی طرف دھکیل دیا تھا۔ رملہ اور بیت المقدس دو ایسے شہر تھے جہاں رومی مسلمانوں سے لڑ سکتے تھے، اور اترابون نے ایک دھمکی آمیز خط سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، یہ علاقہ تم فتح نہیں کر سکتے۔ جواب میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے خط لکھا کہ میں اس ملک کا فاتح ہوں، لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اپنے دوستوں سے مشورہ کر لو، شاید تمہاری عبرتناک تباہی سے پہلے تمہیں کوئی نیک مشورہ دے۔ طبری کی ایک روایت میں ہے کہ اترابون نے جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا خط پڑھا تو اس جملے پر کہ میں اس ملک کا فاتح ہوں ہنس پڑا۔ اس کے ساتھیوں نے اس سے پوچھا کہ اسے یہ کیسے معلوم ہوا کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اس ملک کا فاتح نہیں ہے۔ اترابون نے جواب دیا کہ بیت المقدس کے فاتح کا نام عمر ہے، جس میں 3 حروف ہے، اور یہ تورات میں لکھا ہے۔ اس واقعے کے دوران اترابون اور بیت المقدس کا پادری قلعہ میں بند ہو گیا تھا۔ ان حالات کا جائزہ لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود بیت المقدس کے سفر کا رخ کیا اور جابیہ کے مقام پر تشریف لے گئے اور تمام صحابہ کرام کو مشورے کے لیے طلب کیا۔ ادھر پادری نے صلح کی درخواست کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود تشریف لائے اور ہم سے صلح کر لیں، اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا کہ بیت المقدس کی آزادی آپ رضی اللہ عنہ کی تشریف آوری پر موقوف ہے، اور آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب مقرر کیا، اور آپ بیت المقدس روانہ ہو گئے، اور آپ کا سفر عجیب و غریب تھا۔ ابن اسیر وغیرہ نے لکھا ہے کہ آپ نے اونٹنی پر سفر کیا، اور اونٹنی پر 2 تیلے تھے، ایک میں ستو اور دوسرے میں کھجوریں دی، اور سامنے پانی سے بھرا ہوا مشکیزہ تھا۔ سفر لمبا تھا، اس لیے ایک غلام کو ساتھ لیا، اور اس غلام سے فرمایا کہ یہ مت سمجھنا کہ تمام راستہ میں سواری پر بیٹھ کر آرام سے سفر کرتا رہوں گا اور تم پیدل چلتے رہو گے، کیونکہ یہ انصاف کے خلاف ہے۔ اور مقام جابیہ پر صلح نامہ تیار ہوا، اور رومی حکومت کا نمائندہ بھی تھا۔ اتنے میں اطلاع ہو گئی کہ امیر المؤمنین تشریف لا رہے ہیں۔ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ استقبال کے لیے تشریف لے گئے۔ پادری سفرینوس کا خیال تھا کہ امیر المؤمنین کا لاؤ لشکر نظر آئے گا، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک آدمی اونٹنی پر بیٹھا ان کی طرف آ رہا ہے، اور دوسرا ان کی نکیل پکڑے آگے چل رہا ہے، اور ان کا حلیہ دیکھنے کا تھا کہ پٹے جوتے، بالوں پر گرد و غبار، پیون لگا کرتا، 1-2 نہیں بلکہ پورے 14 پیون لگے ہوئے تھے، جن میں سے کچھ چمڑے کے تھے۔ پادری کا دل قبول نہیں کرتا تھا کہ وہ عظیم المرتبت فاتح جس نے سلطنت روم اور فارس کو تخت تاراج کیا، کیا وہ ایسا ہو سکتا ہے؟ فلسطین کی فتح مکمل ہونے کے بعد آپ بیت المقدس میں تشریف لے گئے۔ جب بیت المقدس قریب آیا تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور سرداران فوج سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا پٹا ہوا اور میلا کچیلا لباس دیکھ کر ایک قیمتی پوشاک آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگے، اور عرض کی یہ لباس اتار کر اس لباس کو پہن لیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہمیں اسلام کی عزت کافی ہے، غرض کہ اس حال میں بیت المقدس میں داخل ہوئے کہ رومیوں نے عالم عرب و عجم کے فرمانروا کے لیے دروازے کھول دیے، اور کہا بے شک یہی فاتح بیت المقدس ہے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ حضرت داؤد علیہ السلام کی محراب کی جانب بڑھے، اور آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی سجدہ والی آیت تلاوت کی اور سجدہ کیا۔ غرض ہے کہ بیت المقدس تشریف لانے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، لیکن آج کا مسلمان اس مسجد اقصی میں سجدہ دینے کو ترستا ہے۔ آج پھر مسجد اقصی
کسی عمر اور صلاح الدین ایوبی کی منتظر ہے۔